باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کفار کو رازدار نہ بناؤ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے رازوں کی حفاظت کریں۔ جو قومیں اپنے رازوں کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ میدان جنگ میں کبھی جیت نہیں سکتی، اس لیے رازوں کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ کرام میں سے بڑے ذی وجاہت صحابی رسول ہیں۔ غزوہ احد یا خندق کے موقع پر روایات میں دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، یہاں بسنے والے یہود کے جو قبائل ہیں میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں، بڑا دوستانہ تعلق ہے، اخلاص کا تعلق ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اس جنگ میں ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتا ہوں، ہماری تعداد زیادہ ہو جائے گی، تعداد بڑھ جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ مجھے ان سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ تو اپنی صفوں میں جب بھی کفار شامل ہوں گے تو یہ کبھی بھی فائدہ نہیں دیں گے، نقصان ہی دیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے، تو انہوں نے ایک غیر مسلم پڑھے لکھے شخص کو اپنا کاتب مقرر کرنا چاہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے، ان سے اجازت طلب کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جن کو اللہ نے دور کیا ہے تم ان کو قریب کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے غیر مسلموں کو اپنے سے دور رکھنے کا حکم دیا ہے رازداری کے اعتبار سے، اور تم ان کو اپنے رازوں پر مقرر کر رہے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، وثیق اس کا نام تھا، اور یہ رومی عیسائی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، ذہین بھی تھا، اور حساب کا بڑا ماہر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اس کو کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں کوئی اہم ذمہ داری سونپ سکتا ہوں، تمہارے سپرد کر سکتا ہوں، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوا۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو بلایا، وثیق کو، اپنے غلام کو، اور پھر کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں کوئی اہم ذمہ داری کا کام تمہارے سپرد کر دیتا ہوں۔ اس نے اس وقت بھی مسلمان ہونے سے انکار کیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ذمہ داری اس کو نہیں دی اور اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ۔ تو چاہے جتنا بھی قابل شخص ہو، جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، اگر وہ غیر مسلم ہے تو اپنے رازوں کے قریب لانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی ان کو دور رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور اہتمام بھی فرمایا ہے ساری زندگی، اور آپ کے خلفاء اور صحابہ کرام بھی ہمیشہ اس پر کاربند رہے ہیں، کبھی اس کے اندر غفلت سے انہوں نے کام نہیں لیا۔ اور یہ تو غیر مسلموں کے حوالہ سے معاملات ہیں، مسلمانوں کو آپس کے معاملات میں بھی رازداری کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔
چنانچہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور دیگر اور بھی کئی صحابہ کرام ہیں، لیکن ان میں سب سے نمایاں مقام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت ساری راز کی باتیں بتائی تھیں، وہاں منافقین کی پوری فہرست بتائی تھی۔ تو کسی صحابی سے یہ پوچھنا ثابت نہیں ہے کہ وہ فہرست کون سی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے، نہ ہی ان کا بتانا کہیں ثابت ہے۔ البتہ صحابہ کرام کی دانش مندی یہ تھی کہ راز کو راز رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ اگر مدینہ منورہ میں کسی کا انتقال ہو جاتا اور تو وہ دیکھتے کہ حذیفہ اس کے جنازے میں شریک ہیں یا نہیں۔ اگر وہ شریک ہوتے تو جنازہ پڑھا دیتے، اگر وہ شریک نہ ہوتے تو پھر یہ جنازے میں شریک نہیں ہوا کرتے تھے، کہ راز کو راز بھی رکھا اور اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سوال کیا کہ اے حذیفہ، جو فہرست اللہ کے نبی نے آپ کو بتائی ہے کہیں میرا نام تو ان میں شامل نہیں ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ تو اس امت اور فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہیں، مضبوط دروازہ۔ جب تک آپ ہیں تب تک کوئی فتنہ اس امت کی طرف جھانک بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی آپ دنیا سے جائیں گے تو فتنے ٹوٹ پڑیں گے اور پھر وہ قیامت تک چلتے ہی رہیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگلا جواب بڑا دلچسپ تھا، تو فوراً فرمایا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا۔ اب سننے والے تو کوئی نہیں سمجھ رہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ توڑا جائے گا۔ تو مقصد یہ تھا کہ تبھی موت میں دنیا سے جاؤں گا یا شہادت بھی مقدر میں لکھی جائے گی، شہادت نصیب ہو جائے گی۔ شہادت کا بڑا شوق تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو راز کو راز بھی رہنے دیا اور اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصی ذہانت تھی۔ تو جس وقت امت مسلمہ پہ زوال شروع ہوا تو اس کا آغاز جہاں اور بہت سارے کاموں سے ہوا، ان میں ایک اس چیز کا بھی بڑا دخل ہے کہ یہود و نصارہ کی خواتین سے شادیاں کرنی شروع کی ہمارے حکمرانوں نے اور سلطانوں نے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں نے۔ تو پھر انہوں نے اندر گھس کے ان کے کسی راز کو راز نہیں رہنے دیا، کسی فوجی کارروائی کو پردے میں نہیں رہنے دیا، پھر ہر میدان میں یہ نقصان اٹھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ حال ہو گیا جو اس وقت ہم محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو جب ان کو کسی عہدے پر فائز کرنا جائز نہیں، ان کو منشی رکھنا جائز نہیں، ان کو کاتب مقرر کرنا جائز نہیں، درست نہیں ہے، تو پھر اس طبقے کو جن کے ہاتھ میں امت کی باغ دوڑ ہے، ان کے لیے ان سے شادیاں کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پر صحیح طور پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔